أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج کی کلاس میں ہم علم تجوید کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیسا علم ہے اور اس کا پڑھنا کیسا ہے اور اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ آج کی کلاس میں ہم یہ سب باتیں کلیئر کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ علم تجوید، تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تجوید کا مطلب ہوتا ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ عمدہ مطلب کسی بھی چیز کو اسپیشل کر دینا، نیو کر دینا اور اس کو اچھا کرنا، بہتر کر دینا۔ پھر اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف آتی ہے، ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ مطلب ہر حرف کو اس کے مخرج کیا ہوتا ہے؟ ورڈز کے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، جہاں جہاں سے جو ورڈ ادا ہوگا ان سب کو اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ پھر صفات لازمہ اور عارضہ، صفات لازمہ کیا ہوتی ہیں؟ جو کسی بھی ورڈ کے اندر موجود کوالٹی ہوتی ہے ان سب کو ادا کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ پھر موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی اور قرآنی کلمات ہے، ٹھیک ہے، حروف تہجی اور قرآنی کلمات ہے، مطلب اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ ہے حروف تہجی اور قرآنی کلمات، ٹھیک ہے۔ دیکھیں حروف تہجی سے قرآنی کلمات بنیں گے تو ان سب کا ٹھیک پڑھنا علم تجوید کہلاتا ہے۔ پھر ہے غرض و غایت، مطلب اس کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے؟ حروف تہجی کی صحیح ادائیگی کی مہارت حاصل کرنا۔ حروف تہجی کیا ہیں؟ الف با تا سا، یہ سارے حروف تہجی ہیں، ان سب کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا فن رکھنا، ٹھیک ہے، مہارت، فن رکھنا۔ پھر اس کا حکم کیا ہے؟ علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن اس کے مطابق تلاوت کرنا فرض عین ہے۔ پھر کیا ہے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے جب ہم علم تجوید سیکھتے ہیں؟ رضائے الہی اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا، مطلب دنیا میں بھی اس کی کامیابی ہے، آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے ہے کہ جب ہم اچھا سیکھیں گے تو دوسروں کو اچھا سمجھا سکیں گے، پڑھا سکیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کا یہ فائدہ ہمیں ہوگا کہ ہمیں سارے ورڈ ٹھیک ہوں گے تو ایک ایک ورڈ کے اوپر 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہے۔ پھر ہے اس کا مرتبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، مرتبہ، اس کا ویلیو کیا ہے؟ یہ افضل ترین علوم میں سے ہے کیونکہ اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے جو تمام کتب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی اچھی بات یہاں کہی ہے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ یہ افضل ترین علوم میں سے ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں ہم لوگ جب بھی کوئی سبجیکٹ پڑھتے ہیں اس میں یہ نہیں آتا، یہ ورڈ بالکل بھی نہیں آتا کہ یہ افضل ترین علوم میں سے ہے۔ کسی بھی سبجیکٹ کو ایسے نہیں کہا جاتا، بس وہ ہماری ایک پیورٹی ہے، ہماری ایک ضرورت ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تجوید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ افضل ترین علوم میں سے ہے۔ کیا؟ تجوید کا سبجیکٹ جو ہے افضل ترین علوم میں سے ہے کیونکہ اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ تجوید کا تعلق کیسے ہے؟ جب ہم ضاد کو صحیح ادا کریں گے، غائن کو صحیح ادا کریں گے تو ان سب کا لنک قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ ورڈ یہاں تجوید میں اچھے سیکھیں گے تو قرآن میں اچھے ادا کریں گے، جب قرآن میں اچھے ادا ہوں گے تو وہ ہمارے لیے افضل ترین علوم میں سے شمار ہوگا۔ پھر جو تمام کتب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ پھر اس کے ارکان کیا ہیں؟ ارکان مطلب اس کے رولز کیا ہیں؟ پھر ہے علم تجوید کے 4 ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف کے مخارج کا جاننا، یہ اچھے سے یاد کیجیے گا کہ علم تجوید کے 4 ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے 4 رولز ہوتے ہیں، 4 اس کے وہ ہوتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح معلوم ہو کہ یہ کیا ہیں۔ نمبر 1، حروف کے مخارج کا جاننا۔ مخارج کا جاننا کیا کہ ہر ورڈ کی صحیح ادائیگی ہو۔ پھر نمبر 2، حروف کی صفات کو پہچاننا، مطلب صفات کیا ہوتا ہے کہ ہر حروف کی کوالٹی کو جاننا کہ آیا یہ ورڈ کیسے ادا ہوگا، غائن کیسے پڑھیں گے، قاف کیسے پڑھیں گے، تو ہر ورڈ کے ہمیں مخارج بھی آنا چاہیے۔ جب ہمیں اس کی مخارج ہوگا تو پھر ہمیں اس ورڈ کی پہچان ہوگی، اس ورڈ کی ہمیں کوالٹی کا پتہ چل جائے گا جب ہم اس کو اچھے سے معلوم کریں گے۔ پھر نمبر 3، حروف کے تمام احکامات کو جاننا، مطلب حروف کے تمام احکامات کو جاننا کہ جیسے اس میں جو بھی حکم آ رہا ہے، حکم کی بہت اچھی بات ہے کہ اس کی تفسیر میں چلے جانا،
احकामात को जानना, मतलब जो भी उसमें हुक्म आ रहा है या तो वो तजवीद लिहाज से हो या वो तफसीर लिहाज से हो, लेकिन जानना ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को जानेंगे, सीखेंगे तो हमें उसको पढ़ने में मज़ा आएगा, हम उसको एन्जॉय करके पढ़ेंगे। जब हम किसी सब्जेक्ट को एज़ इट इज़ पढ़ेंगे, सीधा-सीधा पढ़ेंगे तो हमें उसमें मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें वो समझ ही नहीं आ रहा। फिर नंबर 4 है ज़बान को हरूफ की सही अदायगी का आदी बनाना। देखिए, जब हम लोग इल्म तजवीद में जाते हैं तो शुरू-शुरू में हमें काफ़ी मुश्किल होती है कि हम इस वर्ड को कैसे अदा करें। लेकिन जैसे ही हर वर्ड हमारे मुँह से अदा होना शुरू होता है तो हम उसकी हैबिट हमारी बन जाती है, हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है? तो ये था आज का सबक कि इल्म तजवीद का जानना, पढ़ना, इसकी अहमियत, इसकी फ़ज़ीलत, इसकी क्वालिटी, जो कि सब इसमें बता दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।